Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. I am also good. Dear student, मैं हूँ आपकी इस्लामियात की टीचर और आज हम लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे. ठीक है, ये आपका लेक्चर नंबर 2 भी है और लेसन भी. लेसन नंबर 2 का टॉपिक है सूरतुल माऊन. ठीक है, सूरतुल माऊन आज हम पढ़ेंगे. सो डियर स्टूडेंट, नाउ ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 8. डियर स्टूडेंट, ये है आपका सूरतुल माऊन ऑन पेज नंबर 8. सूरतुल माऊन इस यूनिट का दूसरा सबक भी है. ठीक है, यानी यूनिट नंबर 1 का. सूरतुल माऊन कुरान मजीद की सूरत है और ये 30वें यानी 30 नंबर पारे में मौजूद है. ये मक्की सूरत है और इसमें 7 आयात हैं. प्यारे बच्चों, आपको पता है माऊन किसे कहते हैं? माऊन का मतलब क्या है? नहीं मालूम आपको? चले मैं आपको बताती हूँ. प्यारे बच्चों, माऊन कहते हैं ज़रूरत और इस्तेमाल, यानी जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं. ठीक है, रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों को जैसे बर्तन, चारपाई, कुर्सी, मेज़, चादर वगैरह, ठीक है, उसको कहते हैं. इसके अलावा इसमें खाने पीने की अशिया, मसलन नमक, दाल, कोई सब्ज़ी वगैरह भी इसमें शामिल हैं. तो ये इसी कहते हैं, ज़रूरत की और इस्तेमाल की चीज़ों को माऊन कहते हैं. डियर स्टूडेंट, इसके अलावा इस सूरत में और भी बहुत सारी चीज़ों का ज़िक्र हुआ है. जैसे इसमें कुफ़ार और मुनाफिकीन का ज़िक्र हुआ है. इसके अलावा इसमें यतीम का ज़िक्र हुआ है. इसके अलावा इसमें नमाज का और दिखाने का, रियाकारी का भी ज़िक्र हुआ है. अभी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में अभी पढ़ाऊँगी. ठीक है, बुक में. सबसे पहले आते हैं तारुफ और अहमियत की तरफ. नाउ लुक एट योर बुक. इस सूरत में कुफ़ार की हालत बयान की गई है. ये है तारुफ और अहमियत. इस सूरत में कुफ़ार की हालत बयान की गई है. कुफ़ार की हालत से मुराद है यानी उनकी आमाल. ठीक है, आमाल बयान की गई हैं कि उनके किस तरह आमाल है और वो अपने आमाल किस तरह करते हैं. यानी बद आमाल है उनके, वो अच्छे आमाल नहीं करते, वो बुरे आमाल करते हैं. जो अलील ऐलान आखिरत का इनकार करते हैं, ये लोग खुले आम, ठीक है, खुले आम आखिरत से इनकार करने वाले हैं. ये अल्लाह ताला को नहीं मानते, ये कुरान को नहीं मानते, ये नबी को नहीं मानते. ये बस अपने ही आमाल और बुरे ही आमाल करते हैं. ठीक है बच्चों, इसके अलावा मुनाफिकीन का हाल बयान किया गया है जो अपनी इबादत दिखावे की गरज से करते हैं. इसमें एक और तबके के लोगों की भी हालत बयान हुई है, वो है मुनाफिकीन. मुनाफिकीन की हालत से भी मुराद उनकी आमाल है यहाँ पर. ठीक है बच्चों, चले बच्चों, अभी मुझे बताएं मुनाफिकीन और काफिरीन यानी काफिरों में क्या फ़र्क है? आपको पता है? बताए, शाबाश, वेरी गुड. काफिर वो होता है जो अल्लाह ताला पर ईमान नहीं रखता, यानी वो ज़ाहिर और बातिन अल्लाह से इनकार करने वाला होता है. अल्लाह ताला को तस्लीम नहीं करता, अल्लाह के अलावा किसी और को खुदा तस्लीम करता है यानी कबूल करता है, तो ये तो काफिर हो जाता है. अब मुनाफिक लोग क्या होते हैं? मुनाफिक लोग कैसे होते हैं? तो प्यारे बच्चों, मुनाफिक वो होते हैं जो आप सल्लम की नबूवत यानी पैगम्बरी को सिर्फ ज़बान से तस्लीम और कबूल करते हैं, सिर्फ ज़बान से आप सल्लम को पैगम्बर मानते हैं, लेकिन दिल से ये लोग कबूल नहीं करते. दिखावा करते हैं कि हाँ हम ईमान वाले हैं और हम ईमान लाए हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, लेकिन असल में ये लोग इस तरह के नहीं हैं. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाता है कि ये लोग जो है ये दिखावे की गरज या नियत से अपनी इबादत करते हैं. ठीक है बच्चों, सूरत के आखिर में कुफ़ार और मुनाफिकीन की ये आदत बयान की गई है. अभी हम सूरत पढ़ेंगे, उसका नाज़रा और तर्जुमा, तो आप इसमें इनकी आदत के बारे में भी जानोगे और पढ़ोगे कि ये किस तरह नमाज़ों में और बाकी आमाल में गलत काम करते हैं ये लोग. कि वो मामूली ज़रूरत की चीज़ें लोगों को देने से गुरेज करते हैं. मामूली चीज़ें जैसे कि ज़रूरत की रोज़मर्रा की चीज़ें होती है, घर में जो हम यूज़ करते हैं, किसी और को वो चाहिए, तो हमें चाहिए कि हम उसकी मदद करें ना, उसको वो चीज़ दे दे कि उस बंदे की ज़रूरत पूरी हो जाए. अगर हमारे पास कोई चीज़ है और वो एक्स्ट्रा है, वो हमारे लिए अभी हम उससे काम नहीं कर सकते उस चीज़ से, तो हमें चाहिए कि हम किसी और मुसलमान को दे दें कि उससे उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए.
گئے تو ہمارے لیے یہ ثواب کا کام ہو جائے گا. لیکن کافر اور منافقین یہ کام نہیں کرتے ہیں. یہ لوگوں سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو منع کرتے ہیں. یہ ان سے چیزوں کو چھپاتے ہیں, نہیں دیتے ہیں. معاون کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بتایا نا بچوں, کیا ہے؟ عام استعمال کی چیزیں, یہ روزمرہ استعمال کی چیزیں جو ہمارے گھر میں پڑی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے ارد گرد بھی ابھی بہت ساری استعمال کی چیزیں پڑی ہوں گی. آپ ذرا دیکھیں کیا کیا چیزیں ہیں آپ کے ارد گرد. مثلاً کلہاڑی جانتے ہو آپ لوگ پیارے بچوں؟ پشتوں میں ہم اس کو تبر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈول تو جانتے ہوں گے نا بچوں. ترازو کو پشتوں میں کہتے ہیں تلا, اور اس سے ہم ناپ تول کرتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں, چارپائی, برتن وغیرہ ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ عام استعمال کی چیزیں ہیں اور یہ معاون ہے, یعنی معاون. آخری آیات میں اس صورت کا نام دیا گیا ہے. ابھی ہم صورت پڑھیں گے تو آپ ہر آیات کے ساتھ سمجھو گے. یہ سورۃ المعون مکی صورت ہے اور اس میں 7 آیات ہے. ٹھیک ہے بچوں, اس میں 7 آیات ہیں. سورۃ المعون, ابھی ہم اس کا ترجمہ اور اس کی ناظرہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین. ارأیت الذی یکذب بالدین, بلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے. یعنی کافروں کی طرف اشارہ ہے. یہ لوگ قیامت کے دن, روز جزا یعنی حساب کتاب کے دن کو جھوٹا ثابت کر رہے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور پوچھتے کہ ہمیں بتاؤ قیامت کب آئے گی, اور تم ایسے بول رہے ہو اور ہمیں ڈرا رہے ہو اور قیامت نہیں آنے والی. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, وہ جب چاہے گا قیامت آ جائے گی. یہ جھوٹا وعدہ نہیں ہے, یہ جھوٹ کا دن نہیں ہے. تو یہ لوگ جو کافر اور منافق لوگ ہوتے تھے تو یہ قیامت کے دن کو جھوٹا ثابت کر رہے تھے. فذلک الذی یدع الیتیم, یہ وہی لوگ ہیں جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. پیارے بچوں, یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ فوت ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ لوگ جو ہے مطلب یہ کافر اور منافقین جو ہوتے ہیں یہ یتیم کو کمتر سمجھتے ہیں, یتیم کے ساتھ بدسلوقی اور بد اخلاقی کرتے ہیں, ان کو اپنے گھروں میں نہیں آنے دیتے, ان کو اپنی مجالس میں نہیں بٹھاتے. تو یہ لوگ جو ہے یتیم کو دھکے دیتے ہیں, یعنی اس کو نکالتے ہیں ایک جگہ سے, اپنے ساتھ رہنے نہیں دیتے. ٹھیک ہے بچوں, پھر ہے ولا یحض علی طعام المسکین, اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا. اور فقیر یعنی حاجت مند انسان جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, نہ اس کو یہ کھانا کھلاتے ہیں یہ لوگ, اور نہ اور لوگوں کو یہ ترغیب مطلب اور لوگوں کی دل میں یہ خواہش پیدا نہیں کرتے کہ یہ ان لوگوں کی مدد کر دے, یہ ان لوگوں کے لیے کچھ کر دے, یا ان لوگوں کے ساتھ یہ تھوڑا سا ہیلپ کر دے. اور فرض کرے مالدار لوگ ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ غریبوں کی مدد کرے, نا زکوٰۃ دے دے, یا اگر کسی کی طاقت ہے پیسوں کی یا کسی اور چیز کی, اور جن کی طاقت نہیں ہے تو ان کی تو ہیلپ کرنی چاہیے نا. اس سے تو ایک ہمارے جو معاشرہ ہے اس میں محبت اور یہ بھی پیدا ہو جائے گی, اور ساتھ ساتھ میں ہماری ضروریات بھی پوری ہو جائے گی. تو کوئی بہت زیادہ امیر بھی نہیں رہے گا اور کوئی بہت زیادہ غریب بھی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, تو فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا. یہ جو کافر اور منافقین لوگ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے بچوں, فویل للمصلین, تو ایسی نمازیوں کے لیے خرابی ہے. کیسی نمازیوں کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون, الذین وہ لوگ, یہاں پر ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے, منافقین اور کافر, منافقین کی طرف بھی اور ساتھ ساتھ میں ان مسلمانوں کی طرف بھی جو اپنی نمازوں میں غافل رہتے ہیں, جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں. بچوں, نماز کی طرف سے غافلی کا مطلب ہے نماز میں بے پرواہی اختیار کرنا, یعنی نماز کا اپنے مقررہ اوقات پر ادا نہیں کرنا, کبھی ایک نماز کرنا اور کبھی نہیں کرنا, نماز میں سستی اور کاہلی اختیار کرنا. اس کے علاوہ نماز میں دل سے جو محبت اور نماز کی دل سے احترام نہیں کرنا, تو یہ ساری چیزیں جو ہے نماز میں غفلت اختیار کر دینے کے برابر ہے. ٹھیک ہے بچوں, تو جس طرح منافقین نماز میں غفلت اختیار کرتے تھے, وہ دل سے نماز نہیں پڑھتے تھے, نہ دل سے اس کو تسلیم کرتے تھے, بس دکھاوے کے لیے جلدی جلدی نماز پڑھتے تھے. الذین هم یراؤون,
جو ریاکاری کرتے تھے. یعنی یہاں پر کس کی طرف اشارہ ہے پیارے بچوں؟ مجھے اب بتاؤ. ویری گڈ، کافر اور منافقوں کی طرف اشارہ ہے یہاں. ٹھیک ہے، یہ ریاکاری اور دکھاوا کرتے ہیں ہر ایک چیز کا. بظاہر یہ کچھ اور ہوتے ہیں اور اندر یہ کچھ اور ہوتے ہیں. ان کے دل میں جو ہوتا ہے وہ ان کی زبان پر نہیں ہوتا، اور ان کی زبان پر جو ہوتا ہے بچوں وہ ان کے دل میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، یعنی یہ سچے مسلمان نہیں ہیں. ٹھیک ہے بچوں، تو ان آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقین اور کافروں کا ذکر فرمایا ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور عام استعمال کی چیزیں مانگنے پر نہیں دیتے یہ لوگ. ٹھیک ہے، یعنی یہ کافر اور منافقین لوگ جہاں پر چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ لوگ منع کرتے ہیں لوگوں کو کہ نہیں، مت دو، نہیں دینا چاہیے ان کو. ٹھیک ہے بچوں، تو یہ لوگ عام چیزوں کو نہیں دیتے. تو بچوں جب بھی ضرورت پڑے کسی چیز کی، یا آپ کے پاس ایک چیز ایکسٹرا ہے کلاس میں بھی، اگر آپ کے پاس کوئی پینسل، شارپنر یا اور بھی کوئی چیز ایکسٹرا ہے اور آپ کے فرینڈ یا کلاس فیلو کو ضرورت ہے، تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو دے دو. اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور ساتھ میں آپ کو اس کا اجر بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے بچوں، تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو منع نہیں کرنا چاہیے. اس طرح پڑوسیوں کے لیے بھی تھوڑی بہت چیزیں جب وہ مانگے، جب ان کو ضرورت ہو تو آپ کو دینی چاہیے. ٹھیک ہے، منع نہیں کرنا چاہیے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تو تھا آج کا آپ کا ٹاپک، آپ کا لیسن. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ ویل. آپ نے یہ پڑھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے ساتھ میں. آپ کا کام اب یہ ہے پیارے بچوں کہ یہ سورۃ ماعون کو آپ لوگوں نے اچھے سے ترجمے کے ساتھ یاد کرنا ہے. اس کا ناظرہ اور اس کا ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے. تھینک یو.